الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو ان تطیعوا الذین کفروا اگر تم نے بات مان لی انکار کرنے والوں کی یردوکم علی اعقابکم تو وہ تمہیں واپس کفر کے اندر لے جائیں گے فتنقلبوا خاسرین تو تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے، گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائے گے، نقصان کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایس قسم کا مضمون قرآن مجید کے مختلف جگہ بیان فرمایا۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر تسی غیر مسلمانوں دوستیاں لائیاں انہوں نے اپنے تعلقات اچھے کیتے یہ تانوں دوبارہ کفر کی طرف لا جائیں گے، کیونکہ نبی سے فرمایا کہ آدمی المرء علی دین خلیلہ ہی، آدمی اپنے دوست کے اتوار کے اتنے چلتا ہے، انہیں دی عادات کو قبول کرتا ہے تو انہوں چاہیے کہ اچھے لوگوں نے دوستی لائے تاکہ وہ انہوں دی عادات کو قبول کرے، تو جے برے دوستوں دوستی لگائے گا تو وہ عادات بھی بریاں ہو جائیں گی۔ ایویں اگر ایک آدمی کافراں اٹھے گا بیٹھے گا انہوں نے دوستیاں لگائے گا تو وہ بھی سمجھ لو پھر کفر کی طرف میلان زیادہ ہو جائے گا۔ وَلِلَّهُ مَوْلَاكُمْ بلکہ اللہ تو تمہارا مولا ہے۔ مولا دا معنی دوست، مولا دا معنی کارساز، مولا دا معنی مددگار، یہ سارے جڑے معنی مولا دا عربی بیان کیتے جاتے ہیں۔ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ اور وہ بہترین مددگار ہے۔ فرمایا تسی دوستی انہوں نے گل کادے واسطے لانی ہے؟ اپنے فائدے واسطے، اپنی مدد واسطے۔ وہ تہاڈا فائدہ اللہ نے کر دینا ہے، وہ مدد تانوں اللہ نے دے دینی ہے، پھر تانوں کی ضرورت ہے اتنے جان دی۔ سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ ان قریب ہم تمہارا روب ڈال دیں گے انکار کرنے والوں کے دلوں پر، بما اشرکوا اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے شرک کیا ہے، باللہ ما لم ينزل به سلطانہ اللہ کے ساتھ جس کی اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی، وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے، وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ اور بہت برا ہے یہ ٹھکانہ ظلم کرنے والوں کا، زیادتی کرنے والوں کا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اور جگہ بھی بیان فرمایا یہ لوگ اللہ نے شرک کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہوں کے اتنے مسلمانوں کا روح پا دیتا ہے۔ تو اج بھی چیک کر لو، اج بھی یہ حقیقت ہے مسلمانوں کے جو لوگ ایسے شرک کر رہے ہیں پانی جو نا وہ اتنے آ گیا، پانی کچن جا کے پانی لگا کے اج بھی کافر تے کافر نے مسلمانوں یہ لوگ شرک کرتے ہیں۔ تسی غور کرو گے وہ چھوٹیاں چھوٹیاں چیزوں ڈر رہے ہو گے، کدی کہنے گے یار ادھر ڈر لگتا ہے، اے نقصان دے دے گا، اے انج کر دے گا۔ اس کی وجہ ہے کہ کیونکہ شرک بیماری ایسی ہے کہ بندے ڈرپوک بنا دیتی ہے۔ توحید ایسی نعمت ہے کہ بندے نو حوصلہ دیتی ہے، بندے دے اندر طاقت پیدا کرتی ہے، بندے نو باروب بناتی ہے۔ یہی گل اللہ تعالیٰ نے قرآن بیان فرمائی ہے کہ فرمایا ہو کہ کافر جڑے بھی نے کیونکہ اللہ نے شرک کر دینے یہ لیے اللہ انہوں دلوں کی کمزوری پیدا کر دیتا ہے، تو مومن ایمان والے کیونکہ اللہ دے یقین رکھتے ہیں وہ سوائے اللہ کی ذات تو وہ سمجھتے ہیں نہ کوئی سارا نفع دے سکتا نہ سارا نقصان دے سکتا۔ یہ جو لوگ ہوتے ہیں توحید نوں چھوڑ دینے یہ سمجھتے ہیں یار وہ بھی میرا نقصان کر سکتا وہ بھی میرے فائدہ دے سکتا۔ بیٹا جاؤ اتنے جا کے نا کولر بھی پانی پیو یا اتنے ٹوٹی لگی ہے اتنے جا کے پانی پیو۔ ہاں جاؤ شاہ بھائی، ہاں۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ اور ضرور تحقیق اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، اِذْ تَحُسُّونَهُمْ جب تم ان کافروں کو کاٹ رہے تھے بِإِذْنِهِ اللہ کے حکم کے ساتھ، حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ یہاں تک کہ تم نے سستی کی، وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ اور تم آپس میں جھگڑا کرنے لگے، وَعَصَيْتُمْ مِن بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ اور تم نے نافرمانی کی اس چیز کے بارے میں جو تم نے دیکھا۔ اصل یہ وہی واقعہ جنگ عہدہ چل رہا ہے
ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ 50 صحابہ ਨੂੰ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੁਸਤੀ ਕਰ ਬੈਠੇ। ਉਹ ਸਮਝੋ ਮਿਸ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਦਰੇ ਨੂੰ ਛੋੜਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਫਤح تبدیل ہو گئی شکست دے وچ، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے مدد کی تھی تو شکست کو اللہ نے دوبارہ فتح جو لین دا۔ منکم من یرید الدنیا، تم میں سے کچھ تو ہیں صرف دنیا کو پسند کرتے، ومنکم من یرید الآخرہ، اور تم میں سے کچھ ایسے ہیں جو آخرت کو بھی پسند کرتے ہیں۔ ثم صرفکم عنہم، پھر اللہ نے تمہیں بچا لیا، لیبتلیکم، تاکہ وہ تمہیں آزمائے، وَلَقَدْ عَفَا عَنْکُمْ، اور اللہ نے تمہارا سارا قصور معاف کر دیا۔ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ بڑا فضل والا ہے مومنوں کے ساتھ۔ کل بھی ایک ساتھی نے سوال کیا سی کہ وہ صحابہ کے بارے چ گل ہو رہی سی، اے وہ آیت ہے اللہ نے فرمایا کہ جیڑی بھی صحابہ کروں گا اتنے غلطی ہوگی مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ تو یا کسی بھی وجہ تو میں انہوں معاف کرتا ہے۔ جدوں اللہ تعالیٰ نے انہوں نے معاف کر دے، سانوں انہوں نے بارے کی یہ تبصرہ کرنے کی لوڑ ہے کہ انہوں کو غلطی ہو گئی تو انہوں نے فلانا کیتا، انہوں نے فلانا کیتا۔ جدوں اللہ خالق مالک خود کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے تاری جی قومی کتائی میں معاف کر دے، تو سانوں دے دل بارے گل کرنے کی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ ہاں ایمان چٹ کرنے واسطے یہ سمجھ لو تبصرہ بہترین ہے کہ جڑا بندہ ایمان کو اپنے چٹ کروانا چاہتا نا وہ تبصرہ شروع کر دے جی انہوں نے اج کیتا سی وہ تے نٹ کے فلانا ہو گئے، وہ تے انہوں نے اللہ تعالیٰ نے معاف ہی کرتا، انہوں نے جنتا جالا مقام ہی دیتا، لیکن جب تبصرہ کرے وہ ایمان سمجھ لو گیا۔ ہاں جی ہاں جی جی سانوں ادھر پاس لوڑ ہی کوئی نہیں، سانوں اپنے ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی یہ سارے واسطے سبق سی کہ تسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی اگر چھوٹے جے حکم دی بھی نافرمانی نہیں کرو گے نا تمہیں سزا مل جائے گی، تو تمہیں دنیا جہاں نا نقصان ہوئے گا آخر بھی نقصان ہوئے گا۔ اصل سبق سی یہ اسی چھڑ کے دوسرے پاسے چلے جاتے ہیں۔ اذ تسعدون، جب تم الٹے پاؤں بھاگ رہے تھے، ولا تلوون علی احد، اور کوئی آدمی دوسرے کو دیکھ نہیں رہا تھا، والرسول یدعوکم، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلا رہے تھے، فی اخری، دوسری طرف کھڑے ہو کر، فاصابکم غم بغم، تمہارے اوپر غم در غم پڑا، لکی لا تحزنوا علی ما فاتکم ولا ما اصابکم، تاکہ تم اس غم کے اندر پختہ ہو جاؤ جو تمہیں تکلیف پہنچی، واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ جو بھی تم عمل کرتے ہو نا اس کی خبر رکھتا ہے۔ یہ دسا نا اچانک حملہ ہویا، اتنا شدید حملہ سی کہ صحابہ کرام اللہ سنبھل نہ سکے، چند صحابی صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد رہ گئے، باقی صحابہ میں جہے پاس انہوں نے منہ آیا نا وہ نٹھے، مطلب پتہ جو نہ لگایا نا شدید حملہ سی، وہ جی میں بندے کا دماغ کم کرنا چھڈ گیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پچھو وعدہ ماریاں، صحابہ نے وعدہ ماریاں۔ اچھا یہ سچویشن اتنے نہیں، ایک ادو حنین جو پیدا ہوئی سی، سورت توبہ چ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اتنے واقعہ اللہ فرماندے ہیں کہ اتنے بھی یہی صورتحال ہوئی کہ اچھا اتنے بھی کی ہوا، اتنے بھی تھوڑی غلطی ہو گئی کہ صحابہ کرام اللہ تعالیٰ ادو 12,000 سن، تو انہیں کہا ہون تو اسی لگے تھوڑے جہے ہوتے ہیں تو اسی اللہ کے فضل نال غالب آ جاتے ہیں، ہون تو تعداد ہی ساری بہت زیادہ ہے۔ ہاں جی ہاں جی وہ تو جو ہے نا غزوہ حنین 12,000 صحابہ سن تو 4,000 دعوے کے دوسرے سن، یعنی کام الٹ سی، لیکن اتنے بھی یہی ہوا کہ وہ تھوڑی غلطی کر کے کہ نہیں بھائی اسی یعنی کامیاب ہو جانا ہے، اتنے بھی یہی سچویشن بنی کہ اللہ فرماتے ہیں کہ تسی نٹ گئے تو اللہ کے نبی تمہیں بلا رہے سن وہ آؤ واپس، بلکہ نبی نے فرمایا کہ میں اللہ کا سچا نبی ہاں، میں عبداللہ کا بیٹا، میں عبد المطلب کا بیٹا، کدھر چلے گئے سارے، یعنی اتنے بھی وہی سچویشن بنی کہ میں نا اگر اتنے تھوڑی جی صحابہ کرام نے تھوڑی جی غلطی ہوئی اتنے اللہ تعالیٰ نے فوراً وہ سزا دے دیتی، اتنے اگر تھوڑی ہوئی غلطی اتنے فوراً سزا دی۔ اچھا سارے واسطے کی سبق ہے کہ اگر صحابہ کرام اللہ تعالیٰ نے بھی نبی سے تھوڑی جی مطلب نافرمانی کی تھی تو انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ نے سزا جے کمی نہیں کی تھی، اسی یہ کام کریں گے سارے واسطے بھی قانون تو وہی یہ نہیں کہ سارے قانون اللہ نے بدل دیتا ہے، اسی تو سارا دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہے ہیں۔
ہر عمل کرتے ہیں، ہر کام کرتے ہیں، ہر شعبے کرتے ہیں، پھر اسی کہتے ہیں کہ اللہ کی مدد نہیں ہوتی۔ اللہ کی مدد کیویں آئے بھائی؟ کام بھی تو ہو کریے نا اللہ کی مدد دے، اللہ کی رحمت دے، اللہ کی برکت دے، کام تو کرنے ساری نافرمانی والے یہ سارے واسطے بڑا سبق ہے کہ اسی ہر عمل ہر معاملے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی فرما برداری کریے۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم، پھر اللہ نے اس غم کے بعد دوبارہ تمہارے اوپر نازل کی امانتاً امن، نعاسا یغشا، وہ نیند تمہارے اوپر چھا گئی، طائفۃ منکم، تم میں سے ایک جماعت پر، وطائفۃ قد اہمت انفسہم یظنون باللہ، اور تم میں سے ایک ایسی جماعت بھی تھی جو اللہ کے بارے میں غلط سوچ رکھ رہی تھی، غلط سوچ رہی تھی، غیر الحق کی ظن الجاہلیہ، جہالت والی سوچ۔ یہ وہی جو دسے نا 300 بندہ عبداللہ ابن ابی میرا گروپ لے کے نکل گیا سی، یہ ادھر اشارہ ہے۔ اچھا صحابہ فرماتے نے اچانک اینی ساڈے تے نیند غالب آ گئی کہ ساڈے ہاتھ تلوار ڈگن، ابھی تلوار چکی ہے، پھر اینی نیند کا غلبہ سی، اس اللہ کی مدد آئی، وہ آئی ہے چند سیکنڈاں جی، چند سیکنڈاں جی آئی، تو اس سمے ساری طبیعت فریش ہو گئی، اللہ کے فرشتے آ گئے، اللہ کی مدد آئی، دوبارہ اللہ تعالیٰ نے وہ فتح دے، یہ دوبارہ ادھر اللہ تعالیٰ یہی سچویشن جگہ بدر جی بنی سی، ابھی پیچھے پڑھ چکے ہیں، اتنے بھی جی نیند والا غلبہ آ گیا، صحابہ فرماتے سارے کو اٹھیا نہ جائے، یہ ایویں سارے یعنی وہ ہے کہ جب اینی گئی کئی بار نہیں ہوتا بندے اینی نیند آ جاتی ہے، بندہ بڑا کوشش کرتا ہے کہ میں کام کرنا، لیکن تو اکھاں ہی نہیں کھلن ڈیاں ہوندیاں، یہ جی صورتحال بن گئی اتنے بھی۔ یقولون حل لنا من الامر شیء، وہ کہنے لگے ہمارے کوئی اختیار بھی ہے، یہ اشارہ ادھر ہی جڑا منافقین دا دی، قل ان الامر کلہ للہ، کہو سارے کا سارا جو معاملہ ہے، سارے کا سارا اختیار وہ اللہ کا ہے، یخفون فی انفسہم، وہ اپنی جانوں میں وہ باتیں چھپا رہے تھے، ما لا یبدون لک، جو آپ کو نہیں بتا رہے تھے، دل چ ہور سی اتنے کچھ ہور سی۔ اچھا یہ نفاق آندے اینو کہنے نے کہ دل چ بندے دی ڈیلنگ ہور ہوئے تو زبان نال بندے دی ڈیلنگ ہو رہے، اینو سادے لفاظ منافق کہندے گے۔ جڑا مومن ہوندا ہے وہ دل چ بھی ڈیلنگ وہی ہوندی ہے، زبان تے بھی ڈیلنگ وہی ہوندی ہے۔ یقولون لو کان لنا من الامر شیء، وہ کہنے لگے اگر ہماری بات مان لیتے نا، ما قتلنا ہا ہونا، یہاں نہ قتل ہوتے۔ وہ کہتے اسی تو کیا ہی مدینے چ بہ کے لڑو، اس طرح سے مدینے تو باہر ہو، مشورہ لیا سی نا شروع کہ کچھ مشورہ آیا کہ مدینے دے وچ لڑائی کی جائے، کچھ نہ کہ نہیں باہر جا کے لڑائی کر دیں، تو انہوں نے کہا جی ساری گل مان لیں نا تو پھر یہ شہید نہیں سی ہونا، اللہ نے اس جواب دیتا ہے۔ ہاں جی ہاں جی پتہ نہیں سے لگنا، اللہ نے اس جواب دیتا ہے، قل لو کنتم فی بیوتکم، کہو اگر تم اپنے گھروں کے اندر بھی بیٹھے ہوتے نا، لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، جنہوں نے قتل ہونا تھا نا انہوں نے خود ہی پہنچ جانا تھا۔ اچھا تھی دیکھو کنے ایسے واقعات اسی ہون ویکھدے ہیں، اسی ہون ایک بندہ چنگا بھلا گھروں نکلیا، گولی پتہ نہیں کدھروں آئی ہے، وہ بج گئی، لڑائی کسی دی ہون لئی ہے، وہ جاندے جاندے بیچارہ رگڑے جی گیا، کی مانا کہ وہ موت کھچ کے لے گئی انہوں، یا کئی چنگا بھلا بندہ گیا ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ زیادہ قصور بھی کوئی نہیں، وہ ایک پاسے کھلوتا ہے، وہ انہیں لا کے وہ بچ ماریا، وہ بیچارہ اللہ نو پیارا ہوا، کی مانا اللہ نے یہ جو تھی گلاں کرتے ہیں کہ جی اسی گھر ہوتے پھر بچ جانا سی، بھائی نہیں وہ موت اتنے کھچ لیا ہونا سی، وہ ہور کو بہانا بن جانے ہور بن جانا سی۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، اللہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے جو تمہارے سینوں کے اندر ہے، وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور وہ ظاہر کرنا چاہتا ہے جو تمہارے دلوں کے اندر ہے، وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور اللہ تو جانتا ہے جو تو کچھ تمہارے سینوں کے اندر ہے۔ ان الذین تولوا، بے شک جو لوگ پھر گئے، منکم تم میں سے، یوم التقى الجمعان، جس دن دو جماعتیں ٹکرائی، یہ وہی پھر گئے جو 300 نکل گئے ہیں، اللہ نے ادھر اشارہ کیا ہے، انما استزلهم الشیطان، ان کو شیطان نے قابو کر لیا، ببعض ما کسبوا، ان کے بعد کاموں کی وجہ سے، بعد نافرمانیوں کی وجہ سے، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، لیکن اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ
الا انت استغفرک.